آج آپ کسی ایک آدمی کی پردہ دری کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دے گا. چنانچہ حدیث شریف ہے یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو. یہ جاننے کی کوشش مت کرو کہ اس میں کون سی ایسی عیب کی بات ہے، وہ کیا کرتا ہے گھر میں، وہ رات کو کیا کرتا ہے، وہ دن کو کیا کرتا ہے، وہ ادھر کیوں جاتا ہے، اس کا اس فلاں آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مت کرو. اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتْبَعْ عَوْرَاتِ أَخِيهِ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی اس کے جستجو میں لگ جاتا ہے، اس کے عیوب اور اس کی خامیاں تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خامیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا وَمَن يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ جس کی خامیوں کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو گھر کے اندر ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنا دنیا میں زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بس یہی ہم نے مقصد بنایا ہے کہ بس دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں. آج اگر آپ دیکھیں میڈیا کے اندر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، جو مختلف تبصرے ہوتے ہیں، جو مختلف تجزیے ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ اس کا کتنا فیصد اس چیز میں داخل ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو ٹٹول رہے ہیں، دوسروں کی خامیاں تلاش کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ اور نتیجہ اور حاصل وصول کیا ہے اس کا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کی برائیوں کو، کسی کی خامیوں کو عام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے اور مزید نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کی خامی آپ نے عام کی، جس کی برائی آپ نے عام کی، وہ اس گناہ پر اور جری ہو جاتا ہے. پہلے اگر وہ کام وہ چھپ کر کیا کرتا تھا، اب وہ کام سب کے سامنے کرے گا. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی برائیاں لوگوں کے اندر پھیلیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دیں گے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کسی کی خامیوں کو بیان کرتے رہنا، اسی کو مقصد زندگی بنا لینا، یہ در حقیقت اس کو جری کرنا ہے اس بات پر. اور جب آپ اس کو جری کر دیں گے، وہ یہ گناہ دوسروں کے سامنے کرے گا تو گویا آپ اس گناہ کا سبب بن گئے اور آپ لوگوں کے سامنے گناہ کو لانے والے بن گئے.